بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم. کسی بھی انسان کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یوں داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع فٹ ایک خطرناک سانپ پایا جاتا ہے. برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا. آخری مچھیرا جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا، چند دن بعد ہی لوگوں کو اپنی کشتی میں بے جان ملا. اس پر اسرار جزیرے کو ایہاڈا کو آئیماڈا گرینڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اور عرف عام میں سنیک آئسی لینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے. سانپوں کا جزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوا ہوتا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے زمین کے حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا. سانپوں کا جزیرہ غیر آباد ہی رہتا ہے. برازیلی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے. آخری انسان جو اس جزیرے پر رہا وہ 1920 کے دہائی کے آخر میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر تھا. کشتیوں کو راستہ دکھانے والا لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا. ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر آخرکار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کی جان لے لی. اب وہاں مستقل رہائش کسی کی بھی نہیں، لیکن بحریہ وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچرر اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت کو تو نہیں آزما رہا. حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے. ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچر کو جو وہاں سانپوں کے اوپر تحقیق کرنے جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے. ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکوؤں نے خزانہ دفن کر رکھا ہے جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپوں کو چھوڑ دیا. لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے ہی ایسا کیا ہے تو ان ڈاکوؤں کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا ہے، لہٰذا ڈاکو کبھی بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے. ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکوؤں سے کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت وہی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے. جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور یوں سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی. جزیرے پر بہت سے خطرناک اور مہلک اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سانپ جسے گولڈن لینس ہیڈ سنیک کہتے ہیں، سانپوں کی یہ قسم دنیا کی مہلک ترین سانپوں میں سے ایک ہے اور یہ قسم دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے. گولڈن لینس ہیڈ سنیک 1.5 فٹ لمبے ہوتے ہیں. ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن پٹ واپر کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. پٹ واپر اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ جس انسان کو کاٹتے ہیں وہ 1 ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے. برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی اموات میں 90% پٹ واپر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. چونکہ سانپوں کا جزیرہ الگ تلگ ہے اور وہاں آبادی نہیں ہے، لہٰذا گولڈن لینس ہیڈ سنیک کے زہر سے ہونے والی اموات کی حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زہریلا یہ سانپ خود کتنا مہلک ہوگا. یہ سانپ اتنے زہریلے کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ اس جزیرے کے عجیب و غریب جغرافیے سے جڑتی ہے. کو آئیماڈا گرینڈے سمندر میں بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے اس جزیرے کے سانپوں کا سوائے پرندوں کے کوئی شکار نہیں ہوتا. عموماً سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے پھڑکتا ہے اور کچھ دور جا کر زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جب شکار پرندے ہوں تو امکان رہتا ہے کہ وہ ڈسے جانے کے بعد اڑ کر کہیں دور جا گریں گے. اس وجہ سے اس جزیرے کے سانپوں کو اپنے زہر میں اضافی زہریلا پن پیدا کرنا پڑا تاکہ وہ کسی بھی پرندوں کو اڑنے سے پہلے ہی فوراً مار ڈالے. اس جزیرے پر مقامی پرندوں کی تعداد بہت ہی کم ہو چکی ہے، اس لیے جزیرے کے سانپ اپنی خوراک کے لیے جزیرے پر آنے والے عارضی یعنی مہمان پرندوں پر ہی انحصار کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لینس ہیڈ سنیک پائے جاتے ہیں. کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن جہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی ہے. ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے. قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع ضرور چھپا ہوتا ہے. یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں اور جہاں موجود کئی نایاب سانپوں کے زہروں سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے گولڈن لینس ہیڈ سنیک کے زہر کو دل کے امراض کی دوائیوں
میں استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دوائیوں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرات ہونے کے باوجود کچھ سمگلر یہاں سے گولڈن لینس ہیڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لینس ہیڈ سنیک 10,000 سے لے کر $30,000 تک میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔